لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، عبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے قبل والوں کو بھی، تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، خلق کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کی عبادت کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ اس طرح طرح کے رزق پیدا ہوں اس زمین سے، اور اس رزق سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ یہ دو آیے کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت، آسمان سے بارش کا ہونا، زمین سے رزق کا پیدا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں سے تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبدوا ربکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کی خلقت کا مقصد بتایا ہے، وہ بتایا ہے کہ یہ پوری کائنات کی خلقت کا مقصد انسان ہے۔ ہم نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیتیں قرآن کریم میں ہیں، اور حدیث قدسی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اے انسان، یہ تمام دنیا، تمام کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زمین اور اس پورے کائنات کا، زمین و آسمان اور کائنات کا، اور یہ پورے رزق کے نظام کا مقصد تخلیق تو پتہ چل گیا کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن انسانوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں سوال یہی اٹھتا ہے کہ پوری کائنات کے تخلیق کا تو مقصد پتہ چل گیا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ آنا اور جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ سب جو بھی پیدا ہوا، اپنی ایک مدت حیات پوری کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو واپس جانا ہی تھا، اس کو موت آنی ہی تھی، تو اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ یہاں کسی کے بھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ یہی سوال اگر مادیین کے ذہن میں اٹھتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے خلقت میں سوائے مادہ کے اور کسی چیز کی کار فرمائی نہیں ہے۔ تو جب ان سے اس بات کا سوال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی خلقت کا مقصد کیا ہے، تو چونکہ وہ ہر چیز وہ سمجھتے ہیں کہ اس تخلیق میں صرف مادہ ہی کار فرما ہے، تو اور مادہ تو شعور نہیں رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا ہے، عقل و شعور نہیں رکھتا ہے،
تو مادین کہتے ہیں کہ انسانوں کے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے کبھی جب وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں جب ہمارا آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ہماری تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ہم آ گئے اور ہم نے ایک وقت گزارا اور اب ہم مصائب اور مشکلات میں جب گر گئے ہیں تو ہم کیوں مصائب اور مشکلات کو اس کو برداشت کریں۔ وہ اپنی زندگی کا اکثر لوگ خاتمہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو مادین نے تو اس بات میں اپنے کو سیر کر لیا ہے کہ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہی سوال ایک خدا پرست انسان سے کیا جاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکیم مطلق ہے، حکیم علی الاطلاق ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، وہ عبث نہیں ہو سکتا ہے۔ عبث کی لفظ ہم لوگ حکمت کے مقابلے میں بولتے ہیں، یعنی کوئی بے مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم علی الاطلاق ہے تو اس کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے مقصد تک، انسانوں کے تخلیق کے مقصد تک ہم نہ بھی پہنچ سکیں، تب بھی ہم اس بات سے بالکل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، اس لیے ہمارے تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ہے۔ اب اس میں کئی ایک بحثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہی لیے ہی کائنات کیوں بنائی، جبکہ اور بھی دوسری وجود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کچھ جمادات ہیں، کچھ نباتات ہیں، کچھ حیوانات ہیں، لیکن انسانوں کو ہی کیوں کہا کہ اے انسان تم اللہ کی عبادت کرو، ہم نے تمہارے ہی لیے اس پوری کائنات سجائی ہے۔ تو انسانوں کو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ارادے اور اختیارات نہیں دیے ہیں جو انسانوں کو دیے ہیں، اور یہ ارادے اور اختیار یہ وہی جوہر ہے جس کے وجہ سے انسانوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی معرفت رکھو، اور یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اور اس کی ایک مخلوق جو انسان جس کو کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سجائی ہے۔ جب قرآن کریم کی ہم ساری آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 57 کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم اپنے افعال سے، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے افعال کا ہم اگر موازنہ یا مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی کمی کو ہم اپنے دور کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے کسی فائدے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ بڑے منصب پر جائیں، خود ہماری ذہنی صلاحیتیں بڑھیں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی اچھے سے کر سکیں، معاشرہ میں میری اپنی ایک عزت ہو۔ تو ہماری وہ جو ضرورت ہے کہ معاشرہ میں ہماری ضرورت ہو، ہم زیادہ سے زیادہ منصب حاصل کر سکیں، اچھا منصب حاصل کر سکیں، یا اس کی وجہ سے ہم اچھی روزی حاصل کریں اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ یعنی ہم اپنی کسی کمی کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا ہم کسی اپنے مادی فائدے کے لیے کرتے ہیں، یا ہم اگر بیمار پڑ گئے تو علاج کرا رہے ہیں، یعنی وہ ہم اپنی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ تو بابرکت ذات ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی ذات کہ جس میں کسی عیب یا کسی نقص کا کوئی گزر ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو صمد کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے،
وہ کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم تو اب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کچھ مادی فائدے کے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کچھ کمی کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کے پاس وہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو ساری کائنات اس نے خلق کیا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ جس کے پورا کرنے کے لیے وہ کوئی عمل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی عمل ہوگا، جو بھی اللہ کا کام ہوگا، جو بھی اللہ کے افعال ہوں گے، اس کو اللہ کے ذات سے الگ رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کو خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کے احتیاج نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دوسری بات یہاں پر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 57 میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا؟ خود امام متقین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ خطبہ متقین نہج البلاغہ میں ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو وہ ان کی عبادتوں سے بے نیاز تھا، اور ان کے گناہوں سے، ان کی معصیت سے وہ محفوظ تھا، نہ ان کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنے کو ہے۔ اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی معصیت کرے، نہیں کرے، تب بھی وہ اللہ ہے، اور ساری کائنات اس کا ایک ایک ذرہ اگر اللہ کی عبادت کرے تب بھی وہ اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ عبادت سے ہمارے کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے۔ ہم گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہے، خود ہم اپنا نقصان کریں گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو ہمارے نہ عبادت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر انسانوں کو خلق کیوں کیا؟ کچھ دوسرے آیے کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم پلٹ کر کیا میرے پاس واپس نہیں ہوگے؟ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس ہمیں واپس پلٹ کر بھی جانا ہے۔ ہمارے جو مقصد تخلیق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ تم ہمارے پاس پلٹ کر آؤ گے۔ کچھ دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں حسن عمل کرنے والے کون ہیں، تم میں سب سے اچھا کام کرنے والے کون ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ ہم جب یہاں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں جب ہم آئے ہیں، تو ہم محل آزمائش میں ہیں، اور آزمائش میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں جو حسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ کثرت عمل سے اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ حسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ اور بھی دوسری آیہ کریمہ کو اگر ہم دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت ہوگی تو تم جو بھی یہاں اعمال کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو صرف دھوکہ کی جگہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان سب آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے کیوں پیدا کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جو ایک آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ سے اور بھی کئی آیت ہیں جو اسی متن کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب لوگ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو نبلوکم بالشر والخیر، کبھی تم کو ہم اچھی حالت میں رکھیں گے اور کبھی ہم تم کو مصائب پریشانی کی حالت میں رکھیں گے، والینا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تو یہ آزمائش، یہ دوسری جو آیت کریمہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم دنیا میں آزمائش میں رہیں گے۔
دنیا میں ہم آزمائش میں رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ لیکن ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تم کو اپنی رحمت میں داخل کروں۔ الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، سورہ ہود کی آیت نمبر 119۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک، اور اللہ تعالیٰ کا کی جو بات ہے، جو کلمہ ہے، وہ حق ہے۔ لا املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور ہم جہنم کو انسانوں اور آدمیوں سے بھر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی رحمت میں داخل کریں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ تو ان ساری آیت کریمہ کو لینے کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نماز پڑھیں، صرف روزہ رکھیں، حج کریں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام ہم کریں جو کہ مثبت کام ہو، اس پورے خلائق کے لیے مثبت کام ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو قانون اللہ نے بنایا ہے ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم رکھیں۔ جو کچھ کہا ہے، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہو، چاہے وہ فقہ کے احکام سے متعلق ہو، وہ سب چیز، اور اللہ کی ہم معرفت رکھیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی معرفت اگر ہم کو ہوگی، جب ہم کو یقین ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، جب یقین ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم جتنا عبادت کریں گے اتنا زیادہ ہمارے قلب میں یقین اور بصیرت، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے قلب میں جب ہمارا ایمان بصیرت بڑھتی چلی جائے گی تو ہم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہمارا سر اور ہمارا قلب اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ دائرہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر جھکتا جائے گا، اس کی اتنا زیادہ معرفت ہمارے قلب میں زیادہ اور ایمان زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نتیجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم اس طرح خم کریں گے کہ کبھی گناہوں کی طرف ہمارا ذہن راغب بھی نہیں ہوگا۔ یہ نماز، روزہ، جو زکوٰۃ، یہ جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، یہ عبادت کے مظاہرے ہیں۔ یہ عبادت کا یہ کلی طور پر صرف عبادت میں یہی چیزیں نہیں داخل ہیں، بلکہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں رضائے خدا کے لیے، قربت الہی کے لیے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی میں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت یہ ایک تربیتی، یہ سب تربیتی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم عبادت کرتے ہو یہ تم کو برائیوں سے اور فحش کاموں سے، ان الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وہ ہم کو فحش کاموں سے بچاتی ہے اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سبوں سے بچاتی ہیں۔ یہ تو سب تربیتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جب ہم کو بھیجا ہے، ہمارا یہ ایک مادی جسم ہے اور ایک اس سے روح کا اتصال ہے، تو یہ روح اور اس جسم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو اس جسم کے ذریعہ ہم کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد ہم اس روح کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ جتنا ہم عبادت کریں گے اتنا زیادہ ہم کو بلندی عطا کرتے ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم میں یہ استعداد، تم کو ہم نے ارادہ دیا، اختیار دیا، اس ارادہ اور اختیار کے ذریعے تم اپنے میں استعداد پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، تاکہ تم اپنے نفس کو بلند مقام پر لے جاؤ اور خود اللہ تعالیٰ کے قربت میں کہ تم اپنے کو لائق بناؤ کہ اللہ کے قربت، اس لیے کہ تم پلٹ کر تو اللہ کے پاس جاؤ گے، لیکن جب اللہ کی قربت سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمام کمال کا لامتناہی مرکز ہے،
اللہ تعالیٰ تمام کمالات کا لامتناہی ہی مرکز ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنے نفس کے لیے کمالات حاصل کرتے جائیں گے، علم حاصل کرتے جائیں گے، قدرت حاصل کرتے جائیں گے، لوگ خدمت خلق کریں گے، عدالت ہمارے نفس میں پیدا ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو کہ انسانی قدریں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہ جو لامتناہی مرکز ہے اس سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو قربتاً اللہ، ہماری ساری عبادت جو ہے وہ قربتاً اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اور 1,24,000 پیغمبر تمہاری تربیت کے لیے بھیجے، تمہارے لیے کتاب نازل کی، اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، تمہارے لیے قانون شریعت ہم نے نازل کیا، اور تم کو ہم نے ارادہ اور اختیار دیا، اس کے ذریعہ تم اپنے نفس کو بلندی عطا کرو، نفس کو بلندی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نفس کی بلندی عطا ہوگی تبھی ہمیں یہ استعداد پیدا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں سارے موجودات اس میں آ جاتے ہیں، لیکن رحیمیت جو رحمان اور رحیم ہے تو رحیمیت میں دوام ہے، اس کا تعلق مومنین سے ہے جو کہ قیامت تک، یہ ہمیشہ قیامت میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی یہ رحمت۔ تو اللہ انسانوں کو اس رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے۔ اب سوال ایک اور اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، کیا اتنی ضرورت تھی کہ دنیا کو پیدا کرتا اور آزمائش میں ڈالتا اور کہتا کہ تم عبادت کرو، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ ہمیں جنت میں ڈال دیتا۔ تو اب اس کے لیے ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ مان لیا کہ ہم ایک رحم دل آدمی ہیں، ہم بہت اللہ کے ماننے والے ہیں اور پیشے سے ہم ڈاکٹر بھی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ہم کسی ایک انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر ہیں مان لیا، تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک غریب آدمی پھٹے حال بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کو بڑا افسوس اس پر لگا اور ہم نے چاہا کہ اس کے ساتھ ہم کچھ رحم کریں، ہمارا جو رحم کا جذبہ ہے وہ جاگ اٹھا۔ تو ہم اس شخص کو لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا، ایک منصب تمہارے لیے ہم نے کھوج لیا ہے تاکہ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہاں میرا جو رحم کا جذبہ ہے وہ تمہارے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھ کے اس کو سرجری کا ایک سرجن بنا دیتے ہیں یا ہیڈ بنا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک عقل کی بات ہوگی؟ کیا یہ سبھی کوئی کہے گا کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے؟ کیوں بیوقوفی کی بات ہے؟ کہ یہ شخص تو اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس کو استعداد نہیں ہے، اور جب اس کو ہم وہاں رکھیں گے، اس کو ہم سرجن بنا دیں گے اسپتال میں، تو یہ لوگوں کو سوائے مار دینے کے اور کچھ نہیں کرے گا، سارے لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ شخص وہاں کے لیے موزوں نہیں ہے، اس میں استعداد یا صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کو جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، ہر طرح کے گناہ اور معصیت کیے ہوں گے، فحش کام کیے ہوں گے، ان کو ہم لے جا کر کے اللہ تعالیٰ اگر جنت میں داخل کر دے گا، نتیجہ ہے کہ جنت تو ایک پاکیزہ اور پیور اور پاکیزہ جگہ ہے جہاں کسی طرح کے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو جائے گا تو اس کا نفس تو ابھی بھی ایک جانور سے بھی بدتر کا ہے، یا بالکل ہی ایک انسانی قدروں سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ وہاں جا کر کے اس تو جنت کے بھی لوگوں کو پریشان کرے گا۔ ایسا آدمی وہاں کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، وہاں جا ہی نہیں سکتا، اس کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب ارادہ اور اختیار دیا، ان کو کہا کہ تم اپنی استعداد پیدا کرو، صلاحیتیں پیدا کرو، تاکہ تم کو ہم اپنی رحمت میں داخل کر سکیں۔ جنت تو صرف اس کا ایک مظاہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ ہم تم کو جنت میں داخل کریں، اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے آزمائشیں رکھی ہیں، تم ہماری عبادت کرو۔ عبادت کے ذریعہ ہم اپنے نفس کو بہت ہی بلندی عطا کر سکتے ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو کہ وسائل الشریعہ کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العبودیہ یعنی عبادت جو ہے وہ جوہر ایسا جوہر ہے کانہا ربوبیت کا، عبادت ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ربوبیت تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ ربوبیت سے کیا مطلب ہے کہ ہم رب ہو جائیں گے؟ نہیں، رب نہیں ہوں گے۔ رب اگر ہم صرف اکیلے
رب استعمال ہو تو اس سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے پرورش کرنے والا ہے. لیکن رب کا معنی اگر اضافت کے ساتھ ہو تو جیسے رب الابل یعنی اونٹوں کا مالک، تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک. رب الابل، رب البیت، گھر کا مالک. تو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو مالک بنا دے گا. کس چیز کا مالک بنا دے گا؟ دیکھیے پہلے اسٹیج میں اس کے کئی درجات ہیں. پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو مالک بنا دے گا خود ہمارے اپنے نفس کا. آج ہم اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہم ان آنکھوں سے صرف وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم کیا ہے، جو قانون شریعت بتایا ہے، ہم اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اس پر ہمارا پوری کلی اختیار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا دیتے ہیں، کبھی غصہ کر دیتے ہیں، کبھی منافقت ہے، کبھی حسد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری نفس کی بیماریاں ہیں. یہ ہمارے بدن کی بیماریاں تو نہیں ہیں لیکن ہماری نفسانی بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ جو نفسانی بیماریاں ہیں ان سب کو ہم جب دور کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے قربت کے ہم لائق ہو سکتے ہیں، کہ استعداد کے لائق ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نفس دیا ہے تو ہمیں نفس دیا ہے کہ ہم اس سے بلندی. خود قرآن کریم میں دونوں طرح کے انسانوں کا تذکرہ، ایک وہ انسانوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی. اتنا قریب ہوا اللہ سے کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حدود نہیں بتائی، کہ اتنا قریب اللہ کے ہو گیا کہ جس سے یعنی لامتناہی مرکز کمال سے وہ اتنا قریب ہو گیا کہ اگر کہا جائے کہ اللہ اللہ رہے اور انسان انسان رہے اتنا قربت میں وہ جا گیا. لیکن وہی جب قرآن کریم میں انسانوں کی مذمت کی آیتیں آئی ہیں تو کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ارے یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ جو 2 کے بیچ میں ہے تو انسانوں کی جو ایک تو وہ انسان ہے، تو یہ جو انسان ہے کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس میں یہ استعداد یا صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکے. اب جو درجات ہیں خود جنت میں یا اللہ کے نزدیک میں بہت سارے درجات ہیں، جو میں نے اس حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان فرمایا تھا، میں اسی پر اب واپس آتا ہوں. کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خود مالک ہو جاتے ہیں، پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو دوسرے درجے میں ہم اپنے خیالات کے مالک ہو جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال آپ کو دیں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اپنے ذہن کو مرکوز کر لیں، ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر لیں، تو یہ میرے لیے ناممکن ہوتا ہے. خود رسول اللہ خدا کی حدیث ہے کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ ایک جنگل میں ایک پتے کو اگر کسی درخت سے لٹکا دیا جائے تو ذرا سا بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ ہلتا رہتا ہے، وہ جھولتا رہتا ہے. وہی حالت ہمارے ذہن کی ہے. ہم نماز میں ہی کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کی کسی عبادت میں تو ہم اپنے ذہن کو ایک جگہ پر مرکوز نہیں کر پاتے ہیں. کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں بھولتے بھی چلے جاتے ہیں کہ تیسری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی. معلوم ہوا کہ ہم اپنے خیالات کے بھی مالک نہیں ہیں. تو پہلے درجے میں ہم پہلے جب اگر اپنے نفس کے مالک ہو جائیں، ہم آنکھوں کے مالک ہو جائیں کہ ہم چاہیں کہ آنکھوں سے ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم نمازیں، ہم قرآن پڑھیں، لوگوں کی خدمت خلق کریں، ہم زبان سے وہی کریں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا غصہ نہیں کرو، ہم غصہ اس سے نہیں کریں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت خلق کریں، ہر جگہ ہم عدل سے کام لیں، کہیں بھی چاہے اس سے ہمیں نقصان بھی کیوں نہ پہنچتا ہو، ہم عدل کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں. تو یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کے مالک ہو جاتے ہیں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایک انسان جو ہے وہ ایک مادی جسم
اور روح کا مجموعہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو روح ہے، عبادت کے ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ روح مستقل ہو جاتی ہے۔ یعنی روح اپنے آپ کو اگر جسم سے الگ بھی کر لے تو جسم مردہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ایسا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے قلب کو کچھ دیر کے لیے روک لیتے ہیں، طے الارض کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں، اپنی سانس کو روک لیتے ہیں، بہت دیر تک سانس روک لیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو نفس، جو روح ہے، وہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روح مستقل رہتی ہے۔ یعنی رابطے میں تو رہتی ہے جسم کے، ورنہ جسم مر جائے گا، لیکن وہ اپنے کو الگ کر لیتی ہے۔ وہ بالکل دیکھ سکتی ہے وہ روح اپنے کو کہ یہ جسم ہے، لیکن اس جسم سے رابطہ تھوڑی دیر کے لیے وہ الگ کر کے بھی جسم زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ درجہ انسان عبادت کے ذریعے پاتا ہے۔ اس کے آگے کے درجے، یہ ساری چیزیں چونکہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، وہاں تک کبھی ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ جیسے اس کا دیہا ہے کہ انسان کو اسی عبادت کے ذریعے بیرونی دنیا پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔ بیرونی دنیا پر تسلط کا مطلب ہے کہ ایک جو عصا ہے وہ اژدہا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے ایک انسان کو اتنی طاقت فراہم کر دے کہ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ ایسے بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو درجات ہمارے بلند ہوتے چلتے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ درجات اللہ کے قرب کے اور آگے ہیں۔ لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب وہ اس درجے پر پہنچ جائیں۔ ہمیں ایک جو کم سے کم وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت میں ہم داخل ہو سکیں، اور وہ صلاحیت ہماری عبادت کے ذریعہ، دنیا میں آزمائش کے ذریعہ انسانی قدروں کو اپنے نفس میں زندہ رکھ۔ انسانی قدریں کیا ہیں؟ یہ عدل ہے، خدمت خلق ہے، یہ سچ بولنا ہے، صداقت ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانی قدریں ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا ہے، عبادت ہے، یہ بھی انسانی قدریں ہیں۔ تو انسانی قدروں کو اور دوسرے اپنے تزکیہ نفس کے ذریعے، اب تزکیہ نفس کے ذریعے کیا ہے کہ اپنے نفس کو ہم پاک اور پاکیزہ کریں۔ یہ جو نفس ہے اس کو ہم جیسے جھوٹ بولنا ہوا، یا منافقت ہے، حسد ہے، غصہ ہے، ان سب چیزوں کو ہم اپنے نفس سے الگ کریں، تب ہم اپنے میں استعداد اور صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکیں، جو کہ انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد ہے۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو اللہ نے کہا ہے کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ یہ ہے کہ لَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تمام انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، سوائے ان کے جن لوگوں نے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تو اب یہاں پر کئی ایک سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر جو بھیجے تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ امامت کے سلسلے میں بھی ہمارا آخری امام وہ غیب میں ہے۔ تو ان سبوں کا ہدف کیا ہے؟ اس سب کا فلسفہ کیا ہے؟ اب کیوں انبیاء آنے بند ہو گئے اور امامت کیوں شروع ہوئی؟ کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے ایک ہادی تو ہمیشہ رہنا چاہیے قیامت تک کے لیے۔ تو ان سب چیزوں پر ہم لوگ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف ویڈیو ختم کرنے کے پہلے میں 2 باتیں ارشاد فرمانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ساری جتنے بھی ویڈیو بنائی ہیں مجلس کے عنوان سے بنائی ہیں، اور 2-4 جملے مصائب کے ضرور کربلا کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ تو ایک جملہ میں نے ایک روایت جو دیکھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کیں، راہ خدا میں پیش کیں، اس کو دیکھ کر فرشتے بھی ششدر رہ گئے۔ تو میرا ذہن سوچتا تھا کہ کون سا ایسا موقع ہوگا کہ جس نے
فرشتوں کو بھی حیران پریشان کر دیا، اس لیے کہ فرشتے تو شروع سے اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، کائنات میں ظلم ہوتا رہا لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں نے مصائب بھی جھیلے، تو کون ایسا موقع ہوگا کہ جس میں فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ وہ ہو کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب جون کی لاش پر، جو غلام ہیں ان کے جون حوی ان کی لاش پر پہنچتے ہیں، اور جناب جون نے جو ان سے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ چونکہ میرا رنگ کالا ہے اور میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ ہم کو اس سعادت کے حاصل کرنا نہیں دینا چاہتے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ پالنے والے اس غلام کو اس بات کا بہت احساس تھا، اس کے رنگ کو نورانی کر دے، اس کے جسم کو خوشبو سے معطر کر دے۔ نتیجہ ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ایک مالک اور غلام کا جو یہ رشتہ ہے، یہ دیکھ کر کے ضرور فرشتے حیرت میں پڑ گئے ہوں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں، ایک اور موقع تھا کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی لاش پر پہنچتے ہیں اور جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھتے ہیں، اس کا برچھی کا پھل نکالتے ہیں، ایک جوان بیٹا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور باپ اس کو اپنی گود میں لے کر کے اس کے نیزے کی انی نکال رہا ہے۔ فرشتوں نے ضرور کہا ہوگا کہ ایسا موقع، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو فرشتوں کو جس نے حیرت میں ڈال دیا ہوگا۔ لیکن پھر دل کہتا ہے کہ اور آگے بڑھیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک ششماہے کو امام حسین علیہ السلام گود میں لیے ہوئے ہیں اور اس ششماہے نے تیر شعبہ کھایا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ شاید یہ موقع تھا کہ فرشتے اس چیز کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوں گے کہ کیا ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، کیا اللہ کی راہ میں ایسی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہر ایک قربانی ایک سے بڑھ کر تھی۔ نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن نے یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی ہر ایک قربانی اسی درجے کی تھی جو کہ کسی بھی کائنات کے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ملائکہ ہو یا آسمان کے کوئی بھی رہنے والے ہوں، ان کو وہ شجدر کر سکتی ہے، ان کو حیرت میں ڈال سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔